حضرت ابراہیم اپنے ابا کو مسئلہ الہ سمجھا رہے ہیں، اور کیسے سمجھایا؟ یا ابت، پڑھو پڑھو، پڑھی آیت آتی ہے تمہیں، لما تعبدو تعبدو تعبدو، یہ مسئلہ الہ ہے، کیوں عبادت کرتا ہے؟ اے میرے پیارے ابا جان، کیوں عبادت کرتا ہے؟ کن کی؟ ما لا یسمعو، ما لا، کہاں سے شروع کیا مسئلہ؟ سما سے، ما لا یسمعو بلا یبصرو بلا یغنی عنک شیئا، کیوں ان کو پکارتا ہے جو تیری پکاریں سنتے سنتے کوئی نہیں، تیرے حالات دیکھتے کوئی نہیں۔ الہ تو وہ ہوتا ہے جو سمیع بھی ہو، بصیر بھی ہو، غنی بھی ہو، یہ سمیع بھی نہیں، بصیر بھی نہیں، غنی بھی نہیں، لا یغنی عنک شیئا۔ یہ باپ کے سامنے مسئلہ سما، پھر برادری کے سامنے گئے، قوم کے سامنے انہیں مسئلہ الہ سمجھاتے ہوئے کیا کہا؟ او میری برادری، او میری قوم، بتاؤ نا ذرا مجھے، حل یسمعونکم، حل یسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم او یضرون، نفع بعد میں، نقصان بعد میں، اس نو آدھے نو جڑ تے رمبا رکھنا۔ پہلا سوال ہی حضرت ابراہیم کا یہ ہے، حل یسمعونکم اذ تدعون، جب تم انہیں پکارتے ہو یہ تمہاری پکاریں سنتے؟ سما سے شروع کیا، حل یسمعونکم اذ تدعون، آگے کہنے لگے قالوا بلا، قالوا بلا، کیا ہے؟ بل، ہاں بل، یہ بل جڑا نا یہ آندھا اضراب ہستے، اور اس کا مطلب کیا؟ ابراہیم مسئلہ سما نہ چھیڑ، سما والا مسئلہ نہ چھیڑ، کیوں کہ یہ ہمارے اکابر کا اجماعی مسئلہ ہے، وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے سارے بڑ وڈیرے اس سے متفق رہن، سارے مسئلے چھیڑ پر سما والا مسئلہ نہ چھیڑیں۔ یہ اضراب زمانہ ہے، اضراب زمانہ، اے مسئلہ نہ چھیڑ، توجہ ہے نا؟ الہ کا یہی معنی ہے۔ اور پھر اس کا ایک اور عنوان آتا ہے کہ جب بغیر اسباب کے سننے والا صرف اللہ، بغیر اسباب کے جاننے والا اللہ، تصرف کرنے والا اللہ، تو پھر نظر نیاز کے لائق بھی صرف اللہ، سجدوں کے لائق بھی صرف اللہ، رکوع کے لائق بھی صرف اللہ۔ توجہ ہے نا؟ اس سے بھاگ کہیں نہیں سکتے۔ اگر مشکل بنی ہے نا میں آسان کر دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ کا معنی کرو، جو تمہیں آتا ہے وہ کرو، اللہ کے سوا عبادت کے لائق، آسان ہے نا، سب کو آتا ہے، صحیح ترجمہ ہے نا، صحیح ہے، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، بولو عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اب اسی سے مسئلہ نکل آئے گا، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ چلو پوچھ لیتے ہیں عبادت کیا ہے، پیغمبر کریم سے پوچھو، قرآن سے پوچھو، پیغمبر کریم کی حدیث جس کو بریلوی علماء نے بھی لکھا، دیوبندی علماء نے بھی لکھا، شیعہ علماء نے بھی لکھا، اہل حدیث علماء نے بھی لکھا، تمام طبقات متفق ہے اور سب کی کتابوں میں موجود ہے۔ پیغمبر کریم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، الدعاء
مخل عبادہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور سجدہ بھی عبادت، رکوع بھی عبادت، قیام بھی عبادت، نماز بھی عبادت، روزہ بھی عبادت، زکوٰۃ بھی عبادت، حج بھی عبادت، یہ ساری عباداتیں، لیکن پیغمبر کریم فرماتے ہیں ان ساری عبادات کا لب لباب اور خلاصہ، مکھن اور نچوڑ اور سب دا خلاصہ کے وے الدعا۔ آنکھو دعا دا مانا پکارنا، اور دعا کی بنیاد سمائے، ساری عبادات کا خلاصہ دعائے، پکار ہے، حاجتوں میں پکارنا، مشکلات میں پکارنا، اور یہ نہیں، پیغمبر کریم نے یہ مسئلہ قرآن سے بیان کیا، قال ربکم ادعونی استجب لکم، آگے کیا ہے، ان الذین یستکبرون عن، اوپر تو ادعونی آیا ہے، نیچے ان دعائی کیوں نہیں آیا؟ نیچے ان عبادتی، اللہ نے بتا دیا کہ سب سے اونچی عبادت اور خلاصہ مکھن وہ کیا ہے؟ پکارنا۔ بولو کیا ہے؟ پکارنا، حاجات میں پکارنا۔ پھر مانا کر لو، لغت بھی چھوڑ دے، ساری چیزیں چھوڑ دے، پیغمبر کریم نے الہ کا مسئلہ بیان کیا، اور مانا کیا ہوگا؟ اللہ کے سوا پکار کے لائق، اللہ کے سوا پکار کے لائق کوئی نہیں۔ اگر اس طرح نہیں تو